السلام علیکم ڈیئر لرنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک 9th کلاس کی اردو کی بک سے لیا گیا ہے۔ جی ہاں، نعت، جس کا ہم شعر نمبر 4 کا مفہوم اور اس کی تشریح کریں گے۔ تو یہ جو نعت ہے یہ مولانا ظفر علی خان نے لکھی ہے، اور اس کا جو شعر نمبر 4 ہے وہ کچھ یوں ہے: جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ ڈیئر لرنرز، یہ جو شعر ہے اس میں ایک تمثیل استعمال کی گئی ہے، آگے چل کے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں ہے جبریل۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، وحی لانے والے ہیں۔ دوسرا ورڈ ہے پر جلنا، یعنی عاجزی، بے بسی اور نورانیت کا مقابلہ نہ کر سکنا۔ اگلا لفظ ہے مقام، یعنی قربت الہی کا وہ بلند مرتبہ جہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشان، اللہ کی اصل تجلیات اور راز، یعنی کہ ایسی حقیقتیں جو اللہ تعالیٰ کی اصل تجلی اور راز ہیں۔ ڈیئر لرنرز، یہ شعر براہ راست واقعہ معراج سے تعلق رکھتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی بلندی عطا ہوئی جہاں کوئی اور مخلوق نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جبریل علیہ السلام، جو خود نورانی مخلوق ہیں، وہاں آگے بڑھنے سے قاصر ہو گئے اور عرض کیا: اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ بحوالہ صحیح بخاری معراج کا بیان، یعنی کہ یہ صحیح بخاری حدیث میں معراج کا جو واقعہ ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اتنی شدید تجلیات الہی تھیں کہ جبریل علیہ السلام جیسی ہستی بھی وہاں ٹہرنے کی طاقت نہ رکھتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ ڈیئر لرنرز، یہ تو تھا اس شعر کا مفہوم۔ اب اس شعر کی تفصیلی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں مظفر وارثی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام رفیع اور عظمت بے پایہ کو بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے جلیل القدر فرشتوں میں سے ہیں اور وحی لانے والے امین ہیں، ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ کائنات کے سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ مخلوق میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی، یعنی معراج کی رات، اس مقام کی بلندی اور نورانیت کا یہ عالم ہے کہ حضرت جبریل امین کے پر بھی جلنے لگتے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتہ بھی اس مقام کی تابانی، یعنی کہ چمک، عظمت اور قربت الہی کے تحمل کے قابل نہیں۔ یہ اس حقیقت کی علامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہر مخلوق سے برتر ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی۔ ڈیئر لرنرز، اب ہم اس شعر کو ذرا اور تفصیل سے دیکھتے ہیں اور اس کے لیے کچھ مزید نکات کو بھی بیان کرتے ہیں، جن میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کی شان اور حدود۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے فرشتے ہیں۔ ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ قرآن میں کہا گیا مفہوم: بلا شبہ یہ قرآن ایک معزز رسول جبریل علیہ السلام کا کلام ہے، جو قوت والا ہے، عرش والے کے پاس بلند مرتبہ ہے۔ یعنی جبریل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے عظیم اور طاقتور ہیں، لیکن معراج کی شب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام میں سدرۃ المنتہا تک گئے اور وہاں جا کے رک گئے۔ اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص مقام ظاہر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قاب قوسین و ادنیٰ، یعنی 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب تک بلایا۔ قرآن مجید میں سورۃ النجم کی آیت 8 تا 9 میں بیان کیا گیا ہے: پھر وہ قریب ہوا اور مزید قریب آیا، حتیٰ کہ 2 کمانوں کے فاصلے پر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ یہ ایسا قرب ہے جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا، نہ فرشتوں کو، نہ نبیوں کو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قربت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اتنے زیادہ قریب تھے، اور یہ کسی بھی اور مخلوق کو یا کسی بھی اور نبی کو اتنی قربت الہی نصیب نہیں ہوئی۔ لرنرز، جہاں عقل رک جائے وہاں عشق شروع ہوتا ہے، اور معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر عشق کا سفر تھا۔
جبریل علیہ السلام کی عقل اور حد وہاں ختم ہو گئی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق حقیقی کی طاقت سے آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا جہاں تک کوئی نبی یا فرشتہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو ڈیئر لرنرز، اس شعر کے مفہوم کی تشریح کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ مظفر وارثی نے اس شعر میں انتہائی حسین انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے سفر کو بیان کیا ہے۔ یہ شعر عشق، عظمت اور قرب الہی کا بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی کا کوئی مقابلہ نہیں، اور فرشتے، نبی، اولیاء سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عاجز ہیں اور کوئی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ڈیئر لرنرز، 9th کلاس کے نعت کے شعر نمبر 4 کی تشریح کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں نے ہر پوائنٹ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی کو بھی بیان کیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں درج کر سکتے ہیں، اور اس کے باقی 3 اشعار کی تشریح بھی آپ کو اس چینل کی پلے لسٹ میں مل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔